قبلہ ایک جو سوال موصول ہوا ہے اور یہ بہت مبتلا بھی ہے کہ اذان و اقامت اور تشہد کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ تقیہ کی وجہ سے اس کا تاریخ میں ذکر بہت کم ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ خلافت امیر المومنین میں تقیہ کا کوئی جواز باقی بچتا ہے؟ کیا اس دور میں کہ جب امیر کائنات کی حکومت ہے کہیں اذان میں یا نماز میں شہادت ثالثہ کا ذکر زندہ کیا گیا؟ کوئی تاریخی حوالہ اگر موجود ہو تو پیش۔ گزارش یہ ہے کہ اگر جناب امیر المومنین علیہ السلام کا دور حکومت اس کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنا مشکل دور تھا۔ خود امیر المومنین کا دور حکومت اسے پورٹرے یوں کیا گیا ہے کہ جیسے امیر المومنین کی حکومت جو تھی وہ واقعی نافذ ہو چکی تھی۔ امیر المومنین کی حکومت ضرور تھی لیکن نفاذ حکومت کا جو معاملہ ہے اسے تاریخ نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ امیر المومنین کا یہ ایک جملہ ہی کافی۔ امیر المومنین اپنے دور حکومت میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ علی کو دین محمد نافذ کرنے کے لیے ایک ایک رکعت پہ جنگ کرنا پڑے گی۔ ایک دفعہ جناب امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں انہوں نے نماز پڑھائی ہے اور پیچھے سے لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ یہ علی غلط معاذ اللہ غلط نماز پڑھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے جو اہل تسنن ہیں ان کی سنن صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ امیر المومنین نے دمشق میں نماز پڑھائی اور لوگوں نے یہ کہا کہ آج علی نے رسول والی نماز یاد کروا دی ہے۔ تو جو علی جن کے بارے میں لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ رسول اللہ والی نماز یہی ہے جو علی پڑھا رہے ہیں، وہی علی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ایک ایک رکعت پہ جنگ کرنا پڑے گی۔ امیر المومنین نے ایک نماز پڑھائی جس میں پیچھے سے لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے اور درمیان میں نماز جو ہے وہ چھوڑ دی۔ تو امیر المومنین کی خود دور حکومت میں یہ حالت تھی۔ نفاذ حکومت ایک الگ چیز ہے، حکومت ایک الگ چیز ہے۔ علی علیہ السلام کو حکومت ضرور سپرد کر دی گئی تھی لیکن دین میں اتنی تبدیلیاں آ چکی تھیں کہ جس کی بنیاد پہ امیر المومنین، یہی تو وجہ ہے کہ تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ علی معاذ اللہ ایک اچھے سیاستدان نہیں تھے۔ تو علی اچھے سیاستدان کیسے ہوتے؟ علی تبھی اچھے سیاستدان کہلاتے کہ جب وہ جوڑ توڑ اور وہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہوتے جو سیاست میں جائز ہیں۔ علی تو وہی کریں گے جو جائز ہے۔ تو لوگوں میں تو ایک تحریک تھی امیر المومنین کے خلاف اور مسلسل احتجاج ہو رہے تھے اور لوگ جو ہیں وہ واویلا مچا رہے تھے کہ علی یہ کون سے دین کی بات کر رہے ہیں اور علی کون سے دین کی بات کر رہے ہیں۔ تو علی کو نفاذ حکومت کے لیے جتنی مشکلات درپیش تھیں ان میں ٹاپ آف دی لسٹ ولایت امیر المومنین کی گواہی ہے۔ ٹاپ آف دی لسٹ، سب سے زیادہ کام ہی اس پہ ہوا ہے کیونکہ رسول اللہ نے جب خم غدیر میں ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا ہے، 40 قبائل کو بلایا، ان کے رؤساء کو بلایا، رسول خدا نے ایک تحریر لکھوائی اور اس پہ ان سے دستخط لیے کہ آج کے بعد محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ لازم ہے۔ تو لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ ولایت امیر المومنین وہ مرکز ہے اور وہ مین پلر ہے جس پہ دین کی عمارت کھڑی ہے۔ اور میں اپنے لفظوں میں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ دین ایک یکتھمبی عمارت ہے، ایک مونو کالم بلڈنگ ہے اور وہ ایک ہی کالم جس کے اوپر پورا دین کھڑا ہے وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ تو اس دور کے لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ اگر اس پلر کو گرا دیا جائے تو پورے دین کی عمارت کو پورٹیبل بنا کے ہم جہاں مرضی لے جائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ جن لوگوں نے ولایت امیر المومنین کا اقرار نہیں کیا تھا وہ اس حد تک بدل گئے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا اور کوئی بندہ اٹھا نہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی۔ اور جو قائلین ولایت امیر المومنین علیہ السلام تھے وہ پھر علی سے ہٹے ہی نہیں، انہوں نے کسی اور کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ سلمان محمدی نے اور کسی کو نہیں مانا، مقداد نے کسی کو نہیں مانا، جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری نے کسی کو نہیں مانا، عبداللہ ابن مسعود نے کسی کو نہیں مانا، عمار یاسر نے کسی کو نہیں مانا۔ ان لوگوں نے نہیں مانا پھر کسی کو کیونکہ یہ ولایت امیر المومنین کے قائل تھے اور وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ جو علی کی ولایت کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو اپنے مرکز سے ہٹانا ناممکن ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ کام تاریخ میں اسی پہ ہوا ہے۔ لوگوں کو مارا گیا، جہاں آذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اعلان ہوتا تھا وہاں معاذ اللہ یہ اعلان شامل کیا گیا، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد خاکم بدہن، کہ اشہد ان علی ساحر، یہ شامل کیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، دور حکومت امیر المومنین میں حکومت ضرور تھی لیکن نفاذ حکومت جو ہے اس کے لیے جو ہتھ کنڈے چاہیے تھے وہ علی کی نگاہ میں وہ جائز نہیں تھے۔ یہی بات امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر سیاست دین میں جائز ہوتی تو پھر علی سے بڑا سیاستدان کوئی نہ ہوتا۔
تو ایسا نہیں ہے کہ علی کے دور حکومت میں ہر جگہ وہ دین تھا جو رسول اللہ کا دین تھا. اس کا نفاذ جو ہے اتنا مشکل اس میں پیش آ رہی تھی جناب امیر المومنین کو کہ پیچھے سے لوگ جو ہیں نماز میں لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے. یہ معاملہ ہے.